اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مواقع پہ اپنے صحابہ اکرام کو وصیتیں کی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے اللہ نے بڑا ہی ایک ملکہ خوبصورت یہ عطا فرمایا تھا کہ آپ بات مختصر کرتے تھے لیکن اس میں جامعیت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آج آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی نصیحت رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس پہ غور کر لے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہماری کامیابی کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ حدیث سلسلہ حدیث سیاح کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1، اور اس حدیث کا نمبر 114 ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی اوصینی، آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو جو وصیت کی ہے اس میں دیکھیے ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ قال، آپ فرماتے ہیں، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، کأنک تراہ، اس طرح گویا کہ اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی عبادت کرنی ہے، کوئی بھی عمل نیک کرنا ہے تو اس میں یہ تصور کرنا ہے کہ میرا اللہ، میرا رب، میرا رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری طرف متوجہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اپنے نفس کو یوں شمار کیا کر تو گویا جیسے کہ تم مردہ ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو کبھی یہ تصور میں لے کر آؤ کہ میں مر چکا ہوں، میں آج یہاں پہ ہوں اور مجھے موت آ گئی ہے، مجھے کفن دے دیا گیا ہے، مجھے اب اٹھایا جائے گا، مجھے نہلایا جائے گا، میرے پلے کیا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کیا لے کے جانا ہے، میں نے اللہ کو کیا پیش کرنا ہے۔ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، یہ وہ بات ہے جو شاید مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، مجھے اور آپ کو ہلا کے رکھ دے۔ کبھی ہم مر بھی جایا کریں، چارپائی پہ لیٹے لیٹے کبھی تصور کیا کریں کہ فرشتے آ گئے ہیں اور میری روح کو قبض کر لیا ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے والدین کا کیا بنے گا، اور ان سب سے بڑھ کر میرا آگے جا کے کیا بنے گا۔ کیا میں نے وہ اعمال، میں نے وہ سامان اکٹھا کر لیا ہے جو مجھے آگے فائدہ دے گا، جو میرا زاد راہ ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے میرے لیے کافی ہے؟ اگر نہیں کیا تو پھر مرنے سے قبل، اگر آج آپ زندہ ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس موت کے لیے تیار کیجیے۔ تیسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَذْكُرِ اللَّهَ فِي عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، کسی بھی درخت کے پاس سے گزرو، کسی بھی پتھر کے پاس سے گزرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ آتے جاتے روڈ پہ، موڑ پہ، سڑک پہ، گھر میں، اوپر نیچے، ہر جگہ اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جس اللہ نے اتنی خوبصورت یہ کائنات بنائی ہے، جس میں طرح طرح کے رنگ موجود ہیں، اتنی پیاری یہ کائنات بنائی ہے، یہ میرے لیے بنائی ہے، یہ ہمارے لیے بنائی ہے، تو پھر ہم اس اللہ کا ذکر کیوں نہ کریں۔ تو آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً، اے معاذ، با تقاضۂ بشر، تو بھی ایک انسان ہے، اگر تجھ سے غلطی ہو جائے، اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ تو فوراً اس کے بدلے میں ایک اچھائی کر لیا کر، ایک نیکی کر لیا کر، گناہ پہ نادم ہو کے، شرمندے ہو کے، اللہ سے معافی مانگ کر فوراً کوئی نہ کوئی ایسا نیک عمل کر لیا کر، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو انسان کی نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بالکل ریز کر دیتی ہیں۔ آگے فرمایا السر بالسر، اور آگے فرمایا والعلانیۃ بالعلانیۃ، اگر تو نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جو تو نے چھپ کے کی ہوئی ہے، اور تجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے جو تو نے چھپ کے کیا ہوا ہے، جو تو نے پوشیدہ اور مخفی نیکی کی ہے، یہ تیرے پوشیدہ گناہ کو ختم کر دے گی۔ اور اگر تجھ سے کہیں غلطی کے اندر اعلانیہ طور پہ گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو پھر تو اعلانیہ طور پہ نیکی بھی کر لیا کر۔ نیکی اعلانیہ
تمہارے اعلانیہ گناہ کو ختم کر دے گی، تمہاری نیکی تمہارے مخفی گناہ کو ختم کر دے گی۔ کتنی خوبصورت اور پیاری یہ حدیث ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس وصیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کریں اس انداز میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہر وقت اپنے آپ کو شمار کیا کریں کہ میں اگر آج مر جاؤں تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ ہر وقت اونچائی میں، نچائی میں، دائیں میں، بائیں میں، خوبصورتی میں، گرمی اور سردی میں اپنے اللہ کو یاد کیا کریں۔ اور اسی طرح سے چوتھے نمبر پہ جب اگر بھولے سے ہم سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔